بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ شہزادی چمپا کے بال کاٹنے میں اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور بادشاہ بھی حقیقت سے واقف ہونے والا تھا۔ بادشاہ نے تعجب سے کہا، تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ شہزادے نے جواب دیا، ابا جان، وہ شہزادی مارخ تھی، مجھ سے انتقام لینے آئی تھی۔ میں اس کی لونڈی چمپا کو لے کر آ گیا تھا، مجھے اس کے بال بہت پسند تھے۔ شہزادی چمپا کی چوٹی کاٹ کر لے گئی۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، بڑی بہادر لڑکی ہے، میں اس کی ہمت اور جرأت سے بہت خوش ہوا، مگر آج تک تم نے تفصیل سے مجھے حالات نہیں بتائے۔ 6 مہینے تک کہاں غائب رہے تھے؟ شہزادے نے سب مفصل حالات بتائے، جنگل میں ایک بزرگ کا ملنا، ان سے منتر کا سیکھنا، پھر گھوڑا بن کر جانا، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد بادشاہ نے کہا، ہمارا تو منہ نہیں کہ شہزادی مارخ کے لیے تمہارا پیغام بھیجے۔ تم خود گھوڑا بن کر وہاں پھر جاؤ اور شہزادی سے اور اس کے باپ سے معافی مانگو، اس کے بعد ہم خود تمہاری بارات لے کر جائیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے ایک لونڈی کو شہزادی پر ترجیح دی۔ شہزادے نے کہا، ابا جان، اب میں خود شرمندہ ہوں اور وہ منتر بہت یاد کرتا ہوں، مگر بالکل بھول گیا۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم شہزادی کو پسند کرتے ہو تو اس کے باپ کو خط لکھو، ورنہ کہیں اور تمہاری شادی کر دیں گے، مگر چمپا کو نکال باہر کرو، اس کی وجہ سے ہم اپنے برابر والوں سے بہت شرمندہ ہیں۔ تمہاری ماں اسی غم میں گھلی جا رہی ہے۔ شہزادے نے جواب دیا، چمپا کو میں نے رات ہی کو نکال دیا تھا، مجھے تو صرف اس کے بال پسند تھے۔ اب شہزادی کا حال سنیں۔ اس نے راتوں رات وہ جنگل پار کیا جہاں بابا ملے تھے، ان کی جھونپڑی بند تھی، اندر چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ شہزادی نے سوچا کہ اگر یہاں ٹھہرتی ہوں تو پیچھے سے شہزادے کے آدمی آ کر پکڑ نہ لے۔ وہ اپنے گھوڑے کی راستے پکڑے خاموشی سے باہر نکل آئی۔ اب صبح ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر اس نے آرام کیا، گھوڑا بھی تھک چکا تھا۔ وہ جنگل میں چرتا چکتا رہا۔ دوپہر سے پہلے وہ پھر روانہ ہو گئی۔ اس طرح 2 دن کی منزل ایک دن میں طے کرتی ہوئی 15 دن میں وہ اپنے وطن واپس پہنچ گئی۔ بادشاہ بیگم اور بادشاہ لڑکی کی طرف سے مایوس ہو چکے تھے۔ محل میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک شہزادی محل میں داخل ہوئی۔ لونڈیاں باندیاں خوشی خوشی بادشاہ بیگم کے پاس اطلاع کرنے دوڑی۔ شہزادی سیدھی اپنے ماں کے پاس گئی اور چمپا کی چوٹی ان کے قدموں میں ڈال کر کہا، اماں جان، میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے بیٹی کو کلیجے سے لگا لیا۔ بادشاہ کو خبر پہنچی، وہ فوراً آئے۔ بیٹی کی پیٹھ تھپ تھپا کر کہا، تم نے ہمارے آنے کا انتظار کیا ہوتا، ہم فوج لے کر چڑھائی کرتے۔ شہزادی نے کہا، ابا حضور، وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اس نے مفصل حال سنایا۔ غرض اس رات کو شہر میں چراغاں ہوا، غریبوں اور محتاجوں کو خیرات تقسیم کی گئی۔ 1 ہفتے تک شہزادی نے آرام کیا، مگر وہ خاموش اور اداس رہتی تھی۔ نہ سیر اور تفریح سے مطلب تھا، نہ شاہ سواری سے، اور شکار کا شوق بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں منہ سر لپیٹے پڑی رہتی تھی۔ اس کی سہیلیوں اور کنیزوں نے بادشاہ بیگم سے کہا۔ ایک دن انہوں نے شہزادی کو بلا کر کہا، بیٹی، میری اور بادشاہ سلامت کی خواہش ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ شہزادی نے جواب دیا، اماں جان، جس دن ابا حضور نے مجھے گھوڑا عنایت کیا تھا، میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ جب تک وہ جانور کے روپ میں رہا، مجھے اس سے بے حد محبت ہو گئی تھی، لیکن انسان کی روپ میں آ کر اس نے مجھے دغا دی۔ شاید انسان کی یہی فطرت ہے۔ اب میں شادی نہیں کروں گی۔ مردوں کی ذہنیت بہت خراب ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے شہزادے سے میری شادی کر دے گی تو وہ کسی اور لونڈی کو پسند کرے گا۔ میری کنیزوں میں تو کئی بہت خوبصورت بھی ہے۔ چمپا جیسی بدصورت کو اس شخص نے پسند کر لیا تو اب مجھے کسی پر بھروسہ نہیں رہا۔ میری زندگی بہت آرام سے گزار رہی ہے، اب زیادہ وقت عبادت الہی میں صرف کروں گی۔ میں ایک مسافر خانہ بنوا رہی ہوں۔ جو کوئی غریب محتاج ہمارے شہر میں آیا کرے گا، 3 دن میں اس کو اپنے مسافر خانے میں ٹھہرایا کروں گی۔ بادشاہ بیگم خاموش ہو گئی۔ انہوں نے سوچا، ابھی اس کو رنج و غصہ ہے، رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قصہ مختصر، شہزادی کا لنگر خانہ بن کر تیار ہو گیا۔ مسافروں کو وہ اپنے سامنے کھانا تقسیم کرواتی تھی۔ ایک دن لنگر خانے کی داروغہ نے آ کر کہا، حضور، ایک فقیرنی ایسی آئی ہے
کہ کوئی مسافر اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہا۔ پھٹے دھجیاں کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پاؤں میں چھالے پڑے ہیں، سر پر ایک بال نہیں، کچھ بولتی چالتی نہیں، بس روئی جا رہی ہے۔ شہزادی نے کہا، ہمارے پاس لے کر آؤ۔ اسی وقت لونڈی نے اس کو حاضر کیا۔ شہزادی کو دیکھتے ہی وہ قدموں پر گر پڑی اور کہا، حضور میں آپ کی لونڈی چمپا ہوں۔ شہزادی 10 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا، مگر اس کی حالت زار دیکھ کر رحم آ گیا اور کہا، تو اپنی زرنگار میں سحری اور زردوزی چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئی ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا، حضور شہزادے کو میرے بال پسند تھے، جب بال نہیں رہے تو انہوں نے مجھے ٹھوکری مار کر نکال دیا۔ میں جنگلوں میں ماری مارتی پھرتی رہی۔ ایک دن جنگل میں ایک ضعیف آدمی ملے، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر راستہ بتایا۔ وہاں سے چلی جو تھوڑے بہت بال سر پر رہ گئے تھے وہ حبشیوں جیسے ہو گئے تھے۔ سب لونڈیوں کنیزوں نے کہا، بہت اچھا ہوا اپنے مالک کے ساتھ دغا کرنے کا، یہی انجام ہوتا ہے۔ شہزادی نے اس کو بادشاہ بیگم کے پاس بھیج دیا اور کہلوا دیا، ہم نے اس کا قصور معاف کر دیا، یہ اپنی سزا کو پہنچ چکی ہے، وہ بھی معاف کر دے۔ غرض وہ پھر شہزادی کی خدمت گاری میں لگ گئی۔ شہزادی کو اب بھی سکون نہیں ہوا تھا۔ وہ گھوڑے شہزادے سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ دن رات اسی فکر میں رہتی تھی۔ ایک دن بادشاہ سلامت کے پاس کنگن دیس کا ایلچی بہت سے تحفے تحائف لے کر آیا اور شہزادے کا خط لا کر اس سے معافی مانگی اور شہزادی مارخ سے شادی کی خواستگاری کی تھی۔ بادشاہ نے ایلچی کو تو مہمان خانے میں ٹھہرنے کا حکم دیا اور وزیر کو بلا کر مشورہ کیا۔ وزیر نے جواب دیا، حضور بغیر شہزادی کے مشورے کے کوئی جواب نہیں دینا چاہیے، کیونکہ گھوڑا آپ نے انہی کو عنایت فرمایا تھا، اس نے انہی کے ساتھ دھوکہ کیا، وہ جو کچھ فرمائے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ بادشاہ محل میں آئے اور اپنی بیگم کو شہزادی کا خط دے کر کہا، تم مہرخ کو خط دکھا دو، جو کچھ وہ جواب دے ہمیں بتا دینا۔ بادشاہ بیگم نے شہزادی کو بلا کر کہا، بادشاہ سلامت تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کچھ توقف کے بعد کہا، اما جان مجھے ایک رات کی مہلت دیجیے، سوچ کر بتاؤں گی۔ رات کو وہ بڑی دیر تک اس مسئلے پر غور کرتی رہی۔ اس کو گھوڑے سے دلی لگاؤ ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد جو کچھ مشکلیں شہزادی نے جھیلی وہ خود ہی سمجھتی تھی۔ جنگلوں میں ماری ماری پھری، شادی کرنے سے انکار کر دیا، اب خود شہزادہ خواستگار ہے اور معافی مانگ رہا ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے، مگر جس طرح اس نے میرا جی جلایا ہے میں بھی اس کو جلاؤں گی۔ اس نے اپنے دل میں ایک منصوبہ بنایا اور مطمئن ہو کر سو گئی۔ دوسرے دن اس نے اپنی ایک سہیلی کی معرفت بادشاہ بیگم سے کہلوا دیا کہ وہ بادشاہ سلامت سے کہہ دے کہ اگر حقیقت میں وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو خود آ کر مارخ سے بات کرے، شادی کے معاملے میں وہ اپنی آپ مختار ہے۔ یہاں سے بھی بادشاہ نے اپنے ملک کے بہترین تحائف دے کر ایلچی کو رخصت کیا۔ شہزادہ فوراً راضی ہو گیا اور اپنے خاص مشیروں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ شہر میں داخل ہوا۔ اطلاع ملتے ہی بادشاہ نے وزیر کو اس کے استقبال کے لیے بھیجا اور ایک خاص محل میں اس کے ٹھہرنے کا انتظام کروا دیا۔ دوسرے دن صبح شہزادی نے اپنے خاص باغ میں، جہاں شاہ سواری کی مشق کرتی تھی، شہزادے سے ملنے کا وقت مقرر کیا اور شاہی لباس پہن کر اپنی سہیلیوں اور کنیزوں کو ساتھ لے کر باغ میں گئی۔ اس کے علاوہ چمپا کو شہزادوں کا سا لباس پہنا کر اس کے سر پر تاج رکھا اور ایک نہایت قیمتی گھوڑے پر سوار کرا کر اپنے ساتھ لیا۔ مقررہ وقت پر خواجہ سراؤ نے شہزادی کو باغ میں پہنچا دیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ شہزادی ایک حبشی غلام کے ساتھ شاہ سواری کی مشق کر رہی ہے۔ وہ غصے سے کانپنے لگا اور اپنی کمر سے خنجر نکال لیا۔ شہزادی اس کے استقبال کو آگے بڑھی۔ چمپا اور سب کنیزوں کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس نے شہزادے کے قریب جا کر کہا، آپ کی تشریف آوری سے بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خنجر میان سے نکال لیا، مگر شہزادی کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکا۔ اس نے غصے کے لہجے میں پوچھا، تم کس کے ساتھ گھڑدواری کر رہی تھی؟ شہزادی نے مسکرا کر کہا، آپ کے غلام کے ساتھ۔ شہزادے نے انتہائی غصے کی حالت میں کہا، میرا غلام یہاں کیسے آیا؟ شہزادی نے ہنس کر کہا، جیسے میری لونڈی کنگن دیس گئی تھی۔ شہزادے نے اپنے خنجر کو اٹھاتے ہوئے پوچھا، کیا تم اپنے ساتھ لائے ہو؟ شہزادی نے جواب دیا،
آپ کو میری لونڈی پسند آ گئی تھی، مجھے آپ کا غلام پسند آ گیا۔ شہزادے نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، کیا تم نے مجھے یہاں ذلیل کرنے کے لیے بلایا ہے؟ پہلے میں اس غلام کا سر تن سے جدا کروں گا، پھر تمہیں ماروں گا۔ مجھے نہیں معلوم تم اس قدر ذلیل ہو۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، شہزادے صاحب غصے میں آپے سے باہر کیوں ہوتے ہیں؟ عورتیں ایسی حرکتیں نہیں کر سکتی۔ وہ ایک دفعہ کسی سے محبت کرتی ہے، مجھے گھوڑے سے محبت ہو گئی تھی، اس نے میرے ساتھ دغا کی اور میری ایک ادنا لونڈی کو لے کر چلا گیا اور مجھے اشتعال دلا کر چلا گیا۔ کون آئے گا کنگن کے دیس، کون کاٹے گا چمپا کے کیس؟ میں خوددار تھی، اپنی توہین کسی حال میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اگر آپ مجھے تانا دے کر نہ جاتے تو میں کبھی کنگن دیس نہ آتی، اپنا تمام وقت عبادت الہی میں گزار دیتی۔ آپ کو معلوم ہے میں بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، میری پرورش بڑے ناز و نعوم کے ساتھ ہوئی تھی، مگر میں نے کئی مہینوں جنگلوں کی خاک چھانی ہے۔ آپ چمپا کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے اور میں شیروں اور بھیڑیوں کے منہ میں تھی۔ آپ نے مجھے پہلے بھی ایک کمزور لڑکی سمجھ کر دھوکہ دیا، لیکن چمپا کے بال کٹ جانے کے بعد آپ کو منہ کی کھانی پڑی، اور اس وقت بھی آپ اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مہربانی کر کے اپنا خنجر میان میں کیجیے اور اس غلام کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ اس نے چمپا کو قریب بلایا اور تاج زمین پر پھینکتے ہوئے کہا، یہ آپ کی نور نظر چمپا ہے، اگر آپ اس کو لے جانا چاہتے ہیں تو شوق سے لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شہزادے نے گردن جھکا کر کہا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، بلکہ تمہارا گناہ گار ہوں۔ تم نے مجھ سے پورا انتقام لے لیا، تمہیں غلام کے ساتھ دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، اور جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایک گھوڑا جس کو میں اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی وہ زیادہ وقت اس کے استعمال میں گزارتی تھی، وہ چمپا کو لے کر فرار ہو گیا، تو میرے دل پر کیا گزری ہوگی؟ شہزادے نے ندامت سے کہا، بار بار اس ذکر کو نہ دہراؤ، میں اپنے قصور کی معافی مانگتا ہوں۔ شہزادی نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کنیزوں سے کہا، شہزادے صاحب کے لیے کرسی لاؤ، بڑی دیر سے کھڑے ہیں۔ شہزادے نے مسکرا کر کہا، میں اپنا استبل دیکھنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے جواب دیا، جب گھوڑا نہیں رہا تو استبل بیکار تھا، اس کا میں نے مسافر خانہ بنوا دیا ہے۔ ایک دن وہاں چمپا بھوکی پیاسی پھٹے کپڑے پہنے آئی تھی، اس نے بتایا کہ اس کے بال کٹنے کے بعد آپ نے اسے ٹھوکرے مار کر باہر نکال دیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جب عورت دل سے اتر جاتی ہے تو مرد اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ شہزادہ بولا، اس ذکر کو چھوڑو، یہ بتاؤ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں اس کے مطابق تمہاری رائے کیا ہے؟ شہزادی نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ ابا جان سے مل کر اپنا مقصد بیان کیجیے، میں ان کا حکم نہیں ٹال سکتی۔ تھوڑی دیر شہزادہ یہاں بیٹھ کر بادشاہ سلامت کے پاس گیا اور ان سے شادی کی درخواست کی۔ انہوں نے جواب دیا، بیٹا میں تم سے مل کر بہت خوش ہوا، مگر تمہارے والد صاحب کی طرف سے تمہارا پیغام آنا چاہیے۔ اگر ہم نے تمہارے کہنے سے رشتہ منظور کر لیا تو انہیں رنج ہوگا۔ شہزادے نے گردن جھکا کر کہا، ابا جان کی مرضی سے آیا ہوں، وہ آپ سے بہت شرمندہ ہے، میں نے آپ کو اور شہزادی کو رنج پہنچایا تھا، انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ اپنا قصور معاف کراؤ۔ بادشاہ سلامت نے اسے سینے سے لگا کر کہا، بیٹا ہم نے تمہیں معاف کیا، اپنے والد کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا ہماری یہی ایک لڑکی ہے، اگر آپ بذات خود بارات لے کر آئیں تو ہم یہ رشتہ کرنے کو تیار ہیں۔ غرض شہزادہ اسی دن روانہ ہو گیا۔ دونوں بادشاہوں کے درمیان ایلچی کے ذریعے شادی کی تاریخ مقرر ہوئی اور بڑی دھوم دھام سے شادی کی رسم ادا ہوئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دھوکہ اور فریب کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور عزت و وقار کی حفاظت کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ہماری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔